بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتل إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات وواحد فرد إلى آخر ما جاء للنبي صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کی جو تاریخ ہے یہ ہجری سال اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، جس کو ہم عاشوراء کے نام سے جانتے ہیں. عاشوراء 10ویں کو کہا جاتا ہے. اس کا تعلق محرم سے ہو، کسی اور بھی مہینے سے ہو، کسی بھی گنتی سے ہو. 10ویں اگر آپ کو کہنا ہے تو عربی زبان میں اسے فاعولا کے وزن پر عاشوراء 10ویں تاریخ. یہ جو مہینہ ہے محرم کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، یہاں سے اسلامی سال ہجری سال کی شروعات ہوتی ہے. 1448ویں سال میں ہم اور آپ ہجرت کے داخل ہوئے ہیں. اس مہینے کے حوالے سے اللہ کے کلام کی آیتوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، سلف امت کے اقوال و آثار میں بہت ساری باتیں آئی ہوئی ہیں، مروی ہیں. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری فضائل ہیں، بہت ساری نیکیوں کے کام ہیں، بہت سارے گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید تعلیمات اور ہدایات ہمیں ملی ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مہینوں کا احترام ضروری ہے. خصوصیت کے ساتھ ان 4 مہینوں کا احترام، جن میں سے یہ ایک مہینہ محرم کا ہے جو سال کے آغاز میں ہے، اور ایسے ہی مزید 3 مہینے اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ جو اس سے پہلے ہیں، اور ایسے ہی درمیان میں رجب کا مہینہ جو جمادی ثانیہ، اخری، اور ایسے ہی شعبان کے بیچ میں ہے. آئیے دیکھیں کہ اللہ کے کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اس مہینے کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات ہیں، کیا ہدایات ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گرد و پیش میں، ہمارے اپنے بھائیوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں قابل ملاحظہ ہیں، وہ کیا ہیں، اسے بھی سمجھیں. اور اسی طرح سے مزید کچھ ضروری باتیں جو اس مہینے کے تناظر میں اور عاشوراء کے تناظر میں ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. یہ ممبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ممبر ہے. یہاں سے سلف امت کی تعلیمات کو ہمیشہ سے عام کیا جاتا رہا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس ذمہ داری کے ساتھ اس ممبر سے باتیں کہی جاتی ہیں اور کہی جاتی رہیں گی. قرآن کریم کی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے. مہینوں کی تعداد 12 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے خصوصی طور پر زیادہ احترام کے حقدار ہیں، خصوصی طور پر زیادہ احترام والے ہیں. ان کی حرمت، ان کا تقدس بقیہ مہینوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہے. عام حالات میں کوئی بھی صبح و شام ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، دن ہو، ہفتہ ہو، گھنٹہ، منٹ ہو، سیکنڈ ہو، سال ہو، ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے وقت کو، اپنی زندگی کی گھڑیوں کو نیکیوں میں گزارے.
معاصی سے، منکرات سے، جرائم سے اور دیگر تمام تر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگیوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ جو وقت خیر میں گزرتا ہے وہ وقت ہمارے حق میں ہے، جو وقت گناہ میں، شر میں گزر جائے وہ ہمارے خلاف ہے۔ اسی لیے نحوست سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ اس وقت کو، اس منٹ سیکنڈ کو، اس گھڑی کو گناہ میں گزار دیں، اسے شر میں لت پت کر دیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں جمعے کی نماز کے لیے خطبے کے وقت موجود ہیں۔ اس وقت ہمارا یہ وقت خیر میں، نیکی میں گزر رہا ہے۔ یہ وقت ہمارے لیے برکت کا وقت، خیر کا وقت ہے۔ اور جو لوگ اس وقت لہو و لعب میں مبتلا ہیں، نماز کو چھوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، شر کے کام میں لگے ہوئے ہیں، گناہ و معصیت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہی وقت جو ہمارے لیے خیر و برکت کا وقت ہے، یہی وقت ان کے لیے شر کا وقت ہے، بے برکتی کا وقت ہے، لعنت کا وقت ہے، نحوست کا وقت ہے۔ تو ایک مسلمان کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہمیشہ ہی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین و شریعت کے دائرے میں رکھے، اللہ کی رضا کی کام کرے، معصیت سے، نافرمانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے آپ کو بچائے۔ وہ محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، اور وقت کوئی بھی ہو، صبح شام ہو، رات ہو، دن ہو، ہر وقت ہر گھڑی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خصوصی احترام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقدار قرار دیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ کے اس حصے پر مفسرین آتے ہیں اور تفسیر کرتے ہیں، منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے ان میں سے حرمت والے ہیں، تو کہتے ہیں حافظ ابن جریر طبری، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اور معاصرین میں ابن عثیمین اور حافظ امام عبد الرحمن السعدی وغیرہ دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 مہینے احترام کے ہیں اور ان کا احترام کرے انسان، مسلمان گناہوں سے، معاصی سے، منکرات سے اس میں اپنے آپ کو بچائے رکھے، اور بقیہ 8 مہینے گویا کہ احترام والے نہیں ہیں، آدمی گناہوں کے کام کرے، معصیت کے کام کرے، نیکی اور خیر کے کاموں کو چھوڑ دے۔ یہ مطلب نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمیشہ ہی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، خصوصی طور پر انسان کو گناہ و معصیت سے، منکرات سے باز رہنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ، یہ حرمت والا مہینہ محرم کا ہے۔ محرم کے نام پر گفتگو کرتے ہوئے مفسرین جب گفتگو کرتے ہیں کہ نام محرم کا محرم کیوں پڑا، تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر اس مہینے میں زیادہ تقدس کا احساس، احترام کا احساس زندہ رکھنے کے لیے، خصوصی طور پر اس کی حرمت کو یاد دلانے کے لیے اس کا نام محرم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رکھا گیا۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس محرم کے مہینے سے کے حوالے سے مجھے جو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، ان میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آغاز اسلام میں تاریخ کا کوئی رواج نہیں تھا۔ آغاز اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، اور پھر آپ کی وفات کے بعد میرے بھائیوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اور ان کی بھی وفات، اور پھر حضرت عمر بن خطاب، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، ان کے بھی ابتدائی دور خلافت میں تقریباً 2 سال 3 سال تک، یا بعض روایات کے مطابق 4 سال تک تاریخوں کا کوئی رواج نہیں تھا، کوئی عمل نہیں تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو رومیوں کی تاریخ تھی، ہے نا، فارس کے لوگوں کی تاریخ تھی، یا ایسے ہی اور جو غیر اسلامی تہذیبوں کی تاریخ تھی، ان کو اسلام اور مسلمان کبھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، اس لیے یہ رواج بھی نہیں تھا اور کوئی دوسری تاریخ قابل عمل بھی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور ان سے کہا، انہو تأتینا من کا کتب ولیس لہا تاریخ۔ امیر المومنین، آپ کی طرف سے ہمارے پاس بہت سارے خطوط آتے ہیں جن پر کوئی تاریخ نہیں ہوتی ہے، تو آخر ہم کیسے جان سکیں کہ یہ کب کا پیغام ہے، یہ پہلے ہے، یہ بعد میں ہے، پہلے کس پر عمل کرنا ہے، پہلے رک جانا ہے یا پہلے عمل میں کوئی کام لانا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے؟ تو تاریخ نہیں ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی نظام ہونا چاہیے۔ امیر المومنین بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے بھائیوں اس وقت مشورے کے لیے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ایک مجلس منعقد ہوئی، یعنی ایک جس کو کہتے ہیں میٹنگ ہو سکتی ہے، کہا جا سکتا ہے۔ اس میں حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر چند صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور اس مسئلے پر گفتگو ہوئی کہ تاریخ کے معاملے پر ہمیں اور آپ کو غور کر لینا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا 3را سال یا 4تھا سال ہے،
یہاں اصل میں بتانا یہ ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اور بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم مسلمان جانیں اپنی تاریخ کو اور تاریخ کے پس منظر کو، تاریخ سے ملنے والے سبق کو، اور اپنی زندگیوں کے اندر اس سبق کو نافذ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ یہ بنیادی طور پر ہمیں اور آپ کو جاننا ہے۔ تو مشورے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ رومیوں کی تاریخ پر ہم عمل کر لیتے ہیں، اسی کے مطابق ہم تاریخ طے کر لیں۔ کسی نے کہا فارس کے لوگ جس تاریخ پر عمل کرتے ہیں اسی پر عمل کر لیں۔ لیکن ان دونوں باتوں کو سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا کہ اسلام اس سے بری ہے کہ کسی غیر اسلامی تہذیب کو اپنی تہذیب کا حصہ بنائے یا اپنی تاریخ کا حصہ بنائے، اس لیے اس کو انکار کر دیا گیا۔ اس کے بعد بعض صحابہ کرام کی طرف سے یہ رائے بھی آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت سے اس تاریخ کو لے لیا جائے۔ کسی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اس مسئلے کو لے لیا جائے۔ بہرحال امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقف پر مطمئن ہوئے اور اسی موقف کو انہوں نے صحیح قرار دیا کہ ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کے ایک بہت اہم انسانی زندگی، اسلامی تاریخ کا ایک بہت اہم موڑ رہا ہے، اور ہجرت نے تاریخ کا رخ موڑنے کا کام کیا ہے۔ اور اس کے لیے جو جملہ استعمال کیا تھا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسا کہ حضرت امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں اور دیگر لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، مورخین نے، محدثین نے، سیرت نگاروں نے، کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان الہجرت فرقت بین الحق والباطل فارخوا بها، ہجرت نے حق اور باطل میں امتیاز کر دیا ہے، ہجرت نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا ہے، جدا کر دیا ہے۔ فَأَرِّخُوا بِهَا، اس لیے ہجرت ہی کو اپنی تاریخ کا حصہ بناؤ اور ہجرت ہی سے تاریخ کی شروعات کرو، اور وہیں سے تاریخ کی شروعات کی گئی۔ پھر اس کے بعد اس پر گفتگو ہوئی کہ کون سے مہینے سے اس کو عمل میں لایا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ محرم سفر کا یہ مہینہ جو 12 مہینوں کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، نبی کی سنت میں پہلے سے عمل میں تھا، بہت پہلے سے عمل میں تھا، اس لیے یہ طے ہوا کہ محرم آپ سوچیں کہ اسلامی سال میں محرم کو پہلے مہینے کی حیثیت حاصل ہے، لیکن ہم اور آپ اسی پر بات کر رہے ہیں کہ محرم سے اسلامی سال کی شروعات کیوں کی گئی۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہجرت سے سال شروع ہوگا، تاریخ پر عمل کیا جائے گا، اور مہینہ محرم کا عمل میں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ حج بیت اللہ کر کے ذی الحجہ میں اپنے گھروں کو واپس ہوتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، توبہ کر کے آتے ہیں، ایسے ہو کر کے آتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی بچے نے جنم لیا ہو۔ اس لیے یہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، نیکیوں کی، خیر کی زندگی شروع ہوتی ہے، اور انسان توبہ کر کے واپس آتا ہے۔ اس لیے محرم سے اسلامی سال کے آغاز کا نظام نافذ کیا جائے گا، اور پھر وہاں سے یہ چیز نافذ ہو گئی۔ ہمیں ہجرت کے اسباب پر کوئی بات نہیں کرنی ہے، آج صرف اس جملے پر غور کرنا ہے کہ امیر المومنین نے کیا کہا، ان الہجرت فرقت بین الحق والباطل فارخوا بها، ہجرت نے حق اور باطل میں فرق کر دیا ہے، تمیز کر دی ہے، ایک خط کھینچ دیا ہے۔ اب یہ حق اور باطل دونوں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اسلام حق ہے، توحید حق ہے، سنت حق ہے، اور کفر و شرک اور نفس پرستی یہ باطل ہے، اور اسلام کا یہ امتیاز اب کھل گیا ہے۔ یہاں کفر و شرک کا، اور اب مدینہ طیبہ کے اندر ہجرت کے بعد اسلام کا نظام نافذ ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اب اس پر اندازہ لگائیں کہ یہ ہجرت کا سفر، ہجرت کا واقعہ کتنا عظیم الشان واقعہ ہے۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، ایک کہانی نہیں ہے، ایک سفر نہیں ہے بس کہ ہم اس کو سفر سمجھ کر کے بھلا دیں، بلکہ یہ اسلام اور کفر کے درمیان امتیاز کرنے کا اور تاریخ کا رخ موڑنے کا یہ وقت تھا جو ہجرت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام اور اہل اسلام کو عطا فرمایا۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اور آپ باطل سے دور ہیں، حق پر ہیں، اور حق اور باطل کبھی گڈمٹ نہیں ہو سکتے، خلط ملط نہیں ہو سکتے۔ ایک اسلام کے ماننے والے کو ہمیشہ اسی سوچ کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر گوشے میں، ایمان و عقائد کے مسائل سے لے کر زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں انسان کو سوچنا چاہیے ایک مسلمان کو کہ وہ حق کی راہ پر چلتا ہے، باطل کو اس نے دور چھوڑ دیا ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، اس سے رشتہ ناتا توڑ لیا ہے۔ کوئی یارانہ، کوئی دوستی، کوئی قربت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔
ایک بات. دوسری بات جو ہے میرے بھائیوں، یہ جو محرم کا جو مہینہ ہے، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی فضیلت آئی ہوئی ہے اور خصوصی طور پر بھی فضیلت آئی ہوئی ہے. عمومی فضیلت ہم اور آپ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر، صحیح بخاری مسلم دیگر کتابوں کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل وافضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ فضیلت والی نماز فرض نمازوں کے بعد قیام اللیل ہے، صلاۃ اللیل، جس کو ہم تہجد، تراویح، قیام اللیل، صلاۃ اللیل کے نام سے جانتے ہیں، اور رمضان اس کو تراویح کے نام سے جانتے ہیں خصوصیت کے ساتھ. اور سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ ماہ رمضان کے روزے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اس محرم مہینے کا روزہ ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان کی روزوں کے فضیلت کے بعد، ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت کے بعد اس مہینے کے اندر نفلی روزے رکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب تک ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، ماہ محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا، خاص طور پر عاشوراء کا اہتمام کیا جاتا تھا. اور یہ پرانی تاریخ ہے، جاہلیت میں بھی لوگ روزہ رکھتے تھے، یہودی روزہ رکھتے تھے، اور ہجرت کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جیسے دیگر لوگ روزہ رکھتے تھے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشوراء کا 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے. زمانے قدیم سے سلسلہ چل رہا تھا، لیکن جب مدینہ تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی حقیقت کا، اس کی تاریخ کا، اس کی تفصیل کا پتہ چلا. میرے بھائیوں، تو ایک عام بات یہ ہے کہ ماہ محرم کے اندر یہ ایک عام فضیلت حاصل ہے کہ اس کا روزہ ماہ رمضان کے روزے کے بعد فضیلت والا روزہ ہے. پھر خصوصی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام سے عاشوراء کے روزے کی معلوم پڑتی ہے. عاشوراء کے روزے 10ویں تاریخ کا روزہ، سارا پس منظر ہم نے آپ نے بار بار سنا ہے، محض اشارہ کرنا مقصد ہے، اور وہی تاریخ ہے آج. اور سب سے بنیادی جو بات ہمیں اور آپ کو جاننی ہے کہ جب بھی ماہ محرم کی فضیلت کا، عاشوراء کی فضیلت کا، اس کے احکام کا، اس کے مسائل کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو تو آپ کا ذہن ان باتوں کے سوا کسی اور بات کی طرف نہیں جانا چاہیے. جو کچھ فضیلت کا تعلق ہے ماہ محرم کا، وہ اسی سے ہے، جو عمومی حدیث ہے، اور خصوصی جو حدیث عاشوراء کے بارے میں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم پڑتی ہے. صحیح بخاری میں، مسلم میں، دیگر کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مدینے کے اندر یہودی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں یہودیوں کی بڑی تعداد تھی. 3 بڑے بڑے قبائل، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہ آباد تھے. اور اللہ کے نبی نے دیکھا کہ پتہ چلا، آپ کو معلوم ہوا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، یہودی روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پتہ لگوایا کہ پتہ لگاؤ، پوچھو ذرا کہ آخر روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے، یہودی کیوں روزہ رکھتے ہیں. جاہلیت کا کوئی طریقہ رہا ہو، مشرکین عرب کا تو ٹھیک ہے، وہ تو ہم جانتے تھے، لیکن آخر یہ یہودی جو اہل کتاب ہیں، جو موسیٰ کی علیہ السلام کی امت ہیں، جو تورات کی امت ہیں، ان کے روزہ رکھنے کی کیا وجہ ہے. پتہ لگایا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا ایک بہت ہی عظیم الشان پس منظر ہے، اور اس کا تعلق حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے آپ کے اصحاب، اور ایسے ہی فرعون اور آل فرعون یعنی اس کے گھر کے لوگ نہیں بلکہ اس کے ماننے والے جو بھی ہیں وہ آل فرعون ہیں. ان دونوں کے درمیان کا وہ تاریخی واقعہ ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے، یعنی ادھر سے موسیٰ علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے، اور ان کے پیچھے فرعون اور فرعون کا لشکر، اور اس کے اوپر عقیدہ اور ایمان رکھنے والے، جب ان کا سامنا ہوا تو گھبراہٹ کا ماحول پیدا ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑ لیے گئے، اب تو ہم ہتھیا لیے گئے، اب تو ہم گھیرے میں آ گئے، گھبرا گئے. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ مجھے بہت جلد رہنمائی کر دے گا کہ ہم کیسے اس مخمصے سے نجات حاصل کریں. سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، موت مڈلا رہی ہے آنکھوں کے سامنے،
لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کا، توکل کا اور ثقہ کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے یقیناً، اور ضرور وہ عنقریب مجھے رہنمائی کر دے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں راستہ خشک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ایک لاٹھی کی ضرب سے، اور اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام اور ایمان لانے والے نجات۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ مشرکی جو اہل کتاب نے، یہودیوں نے بتلایا کہ اصل میں روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو فرعون اور اس کے آل سے اسی تاریخ میں نجات عطا فرمائی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکریہ میں اس تاریخ کو روزہ رکھا تھا، اسی لیے ہم یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری تاریخ کو سنت میں شامل کر دیا ایک جملے کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، اگر تم موسیٰ کی اتباع میں یہ کام کرتے ہو تو میں موسیٰ علیہ السلام کا اس مسئلے میں زیادہ حقدار ہوں، میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو اپنی سنت کا حصہ بنا دیتا ہوں۔ فصامہ وامر بصیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اس کے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور یہ جو حکم دیا کی بات ہے نا میرے بھائیوں، یہ حکم کب تک تھا؟ جب تک ماہ رمضان کا روزہ دوسرے سال فرض نہیں ہو گیا تب تک یہ فرضیت تھی، اور اس کے بعد جب ماہ رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اب اس عاشورہ کا روزہ ایک مستحب، ایک فضیلت والے اور نفلی روزے کی حیثیت سے اسلام میں باقی رہا۔ یہ ہے اس کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس روزے کو مستحب اور فضیلت والا روزہ، نفلی روزہ اس حیثیت سے امت کو عطا فرمایا ہے۔ اب اس کی حیثیت ایک نفلی روزے کی ہے جس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، ہم اور آپ بار بار سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یکفر سنتن، ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ایک سال کے گناہوں کا کفارہ۔ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ عاشورہ کا ایک روزہ یہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یاد رہے کفارہ بنے گا تو یعنی گناہ مٹیں گے اس سے، تو گناہ کبیرہ نہیں، گناہ صغیرہ مٹیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق والے گناہ مٹیں گے، بندوں کے حق والے گناہ نہیں مٹیں گے۔ یہ اجماعی مسئلہ ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے میرے بھائیوں، کہ یہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہو یا فرض روزے رمضان کی فضیلت ہو، نماز کی 5 وقتہ نمازوں کی فضیلت ہو، روزے جمعے سے کفارے کا جو تذکرہ آیا ہے اس کا تذکرہ ہو، یا رمضان سے رمضان کے بیچ میں جو گناہوں کے کفارے کی بات آئی ہے، ان تمام چیزوں میں جو کفارہ بنتا ہے وہ چھوٹے گناہوں کا کفارہ، گناہ صغیرہ کا کفارہ، گناہ کبیرہ نہیں مٹتے ان فضائل سے، اور ایسے ہی بندوں کے حق والے گناہ نہیں مٹتے ان فضائل سے۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس بات کا تذکرہ آیا ہوا ہے، اذا اجتنبت الکبائر ما لم تغش الکبائر، جب تک بڑے گناہوں سے بچا نہ جائے تب تک یہ گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتے، یعنی بڑے گناہوں کا کفارہ نہیں ہو سکتے، چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہوتے۔ تو بہرحال یہ ہے سرسری طور پر اس ماہ محرم کے عمومی طور پر فضیلت والا ہونے، عاشورہ کی بات۔ اب اس میں ایک چھوٹی سی مزید اہم بات آپ کے سامنے آنی ہے، وہ یہ ہے کہ جب اسلام نے ہجرت نے کفر و اسلام کے درمیان فرق کر دیا، تفریق کر دیا، خط امتیاز کھینچ دیا، تو اب برات کا سبق ملتا ہے، بیزاری کا سبق ملتا ہے، قطع تعلق کا سبق ملتا ہے کہ اسلام کبھی کفر کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ یہودیت ہو، عیسائیت ہو یا کوئی اور آسمانی غیر آسمانی دین ہو، کوئی سمجھوتا اسلام ان کے ساتھ نہیں کرتا۔ اور یہ دین اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کو برا کے نام سے جانا جاتا ہے، الولاء والبراء فی الاسلام۔ اسلام میں اسلام کی وجہ سے محبت، اور کفر اور شرک کی وجہ سے، اللہ کے غضب اور ناراضگی کی وجہ سے نفرت، یہ اسلام کا بنیادی پیغام ہے اور بنیادی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اوثق عور الاسلام اوثق عور الایمان، ایمان کا سب سے مضبوط دستہ، سب سے مضبوط کڑا کیا ہے؟ اللہ کے لیے دوستی رکھی جائے، اللہ کے لیے دشمنی رکھی جائے، اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے نفرت ہو۔ یہ بنیادی چیز ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ اسی کا ایک پیغام تھا،
اسی کا ایک پیغام اسی ماہ محرم کے عاشورہ کے روزے کی مناسبت سے جب پتا چلا کہ یہودی طعنہ دیتے ہیں مسلمانوں کو اور کہتے ہیں کہ یہ مسلمان اور یہ محمد ہماری مخالفت بھی کرتے ہیں، ہمیشہ ہمارے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں اور ہماری نقالی بھی کرتے ہیں، یہ دیکھو انہوں نے عاشورہ کا روزہ ہم سے لے لیا، یہ تو ہمارا طریقہ ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ تو یہود کا طریقہ ہے، انہوں نے اپنا لیا تو ہمارا طریقہ اپناتے بھی ہیں اور ہمیں طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں، ہمارے خلاف برائیاں بھی کرتے ہیں۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، ان کی مخالفت کرتے ہوئے آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لئن عشت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس کا مطلب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 10 کے بجائے 9ویں تاریخ کا، نہیں، 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھوں گا تاکہ مخالفت ہو جائے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر برات کا، بیزاری کا اور اس عقیدے کا سبق امت کو دیا۔ میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسی سنت کے مطابق روزہ رکھیں۔ 10ویں تاریخ کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی مخالفت کرنے کے حوالے سے بعض روایتوں سے، مسند احمد بن حنبل کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مخالفت کرنے میں 10 کے ساتھ 11 کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، اور اس روایت کو بعض اہل علم میں محدثین نے، علامہ شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، لیکن بعض محدثین نے اسے چونکہ ضعیف کہا ہے، اس لیے اختلاف سے بچتے ہوئے 9 تاریخ کا روزہ اگر شامل کر لیں جس میں کوئی شک نہیں ہے تو یہ مسئلہ زیادہ آسان ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بہرحال یہودیوں کی مخالفت کریں، اہل کتاب کی مخالفت کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ روایتوں میں خالف الیہود والنصارى، خالف المجوس، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اہل کتاب کی مخالفت کرو، اور ایسے ہی مجوس کی آگ کی پوجا کرنے والوں کی مخالفت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور آپ نے اس حوالے سے بہت ساری تعلیم دی ہے، وہ ایک الگ عنوان ہے کہ کہاں کہاں کب کب مخالفت کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یہ صرف اور صرف اتنی بات جو ہمیں قرآن سے سنت سے ملتی ہے، جب محرم کے مہینے کا تذکرہ آئے، اس کے فضائل کا تذکرہ آئے، اس کے احکام کا تذکرہ آئے، عاشورہ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے اور اس کی فضیلت کا تذکرہ آئے، تو ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اس کا پورا تعلق، اس مہینے کا پورا تعلق صرف اور صرف اتنی باتوں سے ہے، صرف اور صرف اتنی باتوں سے۔ ایک مسلمان، ایک صاحب سنت، ایک اہل حدیث کو اس بات کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہی صرف اور صرف ماہ محرم سے اسلام کا تعلق ہے، قرآن کا، سنت کا، سلف امت کا تعلق ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اب یہ تاریخ جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تھی، عاشورہ کی، آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور پھر آئندہ ماہ رمضان کی فرضیت کے بعد، روزوں کی فرضیت کے بعد آپ نے اس کو مستحب اور نفلی قرار دیا۔ اس کے پہلے بھی عاشورہ آ چکا اور اس کے بعد بھی عاشورہ ہر سال آتا رہتا ہے۔ پہلے والا جو عاشورہ آیا ان میں سے ایک عاشورہ وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا۔ فرعون سے نجات ملنے کی تاریخ جو تھی، ہمیں سال کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ وہ مہینہ محرم کا، اور 10 تاریخ تھی وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماضی والے موسیٰ علیہ السلام والے عاشورہ کی حیثیت دین اسلام میں ایک سنت کی بنا دی، اور آپ نے کہا کہ اب جب 10 تاریخ آئے گی محرم کی اور اسی کے ساتھ ساتھ 9 تاریخ، تو مسلمان کو چاہیے کہ 2 روزے رکھیں اور 1 سال کے گناہوں کا کفارہ کریں اس مہینے کا، اور ایسے ہی دیگر 3 مہینوں کا خصوصی احترام کریں، گناہوں سے، معاصی سے، منکرات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ لیکن اب اس کے بعد جو عاشورہ آتا گیا، میرے بھائیوں، اس عاشورہ سے، یعنی ہر آنے والے سال کے محرم کی 10ویں تاریخ کو اس کے علاوہ کوئی کام، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی سن 11 ہجری، نبوت کے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کب ہوئی؟
ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ 12 تاریخ سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہو گئی، اس معنی میں کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اب اس 11 تاریخ کے بعد 50 سال گزر گئے۔ کتنے سال گزرے؟ 50 سال گزر گئے۔ 50 سال کے بعد سن 61 ہجری میں 50 سال کے بعد محرم کا مہینہ 61 ہجری اور 10 تاریخ کو ایک جاں کا واقعہ، ایک حادثہ رونما ہوا جس میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نواسے رسول شہید کر دیے گئے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں، ابو بکر عمر کی زندگی میں نہیں، عثمان غنی اور علی بن ابی طالب کی زندگی میں نہیں، بلکہ ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ پیش آیا، زہر دے کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے دونوں بھائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں بہت سارے فضائل۔ شباب، کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہم انی احبہما واحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہما ریحانتا من الدنیا، یہ دونوں دنیا میں میرے سب سے زیادہ خوشبودار پھول ہیں۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مقام اور ان کا مرتبہ اسلام میں مسلم ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت کے چشم و چراغ ہیں، دو کے دونوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس میں اہل سنت والجماعت کا کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں۔ ہم ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی تکریم اور ایسے ہی ان کی تبجیل کا جو مقام ہے، ہم اسے اپنی سینے میں اور اپنی پیشانی پر رکھتے ہیں۔ ان کی توہین کرنا، ان کی تنقیص کرنا ایمان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا، وہ جملہ یاد رکھیں، آپ نے فرمایا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔ یعنی یاد رکھنا میرے اہل بیت کی تکریم ہونی چاہیے، ان کا ادب ہونا چاہیے، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ اس لیے ہماری نظروں میں بے انتہا ادب ہے، احترام ہے۔ حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی، سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ علی بن ابی طالب کے بارے میں جو مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بے شمار ہے۔ ہم سب ان تمام چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ سن 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کا مسئلہ اللہ کے نبی کی وفات کے 50 سال کے بعد کا ہے۔ شہادت اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب میں کسی صرف اور صرف ایک شخصیت کی نہیں ہوئی، شہادت کئی لوگوں کی ہوئی۔ خلفائے اربعہ میں سے ابو بکر صدیق کے علاوہ عمر بن خطاب شہید ہوئے، عثمان غنی شہید ہوئے، علی بن ابی طالب شہید ہوئے، حضرت حسن شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے سامنے جنگ احد میں آپ کے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب شہید ہوئے۔ اور شہادت کا اتنا درد انگیز واقعہ، پڑھنے والے کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں، کس طرح سے بے دردی کے ساتھ ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا تھا اور کس طرح سے ان کی توہین اور تنقیص کی گئی تھی۔ اسلامی تاریخ کے اندر شہیدوں کی تعداد کم تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بات ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کسی شہید پر کوئی بھی یاد، کسی بھی طرح کا تذکرہ، کسی بھی طرح کا غم اور ماتم، اس کا تو اسلام میں کوئی طریقہ ہی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اگر نام ہی لینا ہے فضیلت کی بنیاد پر، تو حضرت حمزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بھی شہادت ہوئی ہے، ابو بکر صدیق کے علاوہ 3 خلفاء کی شہادت ہوئی ہے، حضرت حسن کی شہادت ہوئی ہے۔ ان شہداء کا تذکرہ اور ان کے مناقب کا تذکرہ، ان کے فضائل کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟
جب محرم کی 10 تاریخ آتی ہے تو افسوس یہ ہے کہ اس دن کو روزے کی فضیلت کا دن، عاشورہ میں 1 سال کے گناہوں کے کفارے کا مسئلہ، ان تمام چیزوں کو پسے پشت ڈال کر فراموش کر کے صرف اور صرف اس دن کو اللہ کے نبی کی وفات کے بعد 50 سال کے بعد 61 ہجری کے اس واقعے سے جوڑ دیا جاتا ہے اور صرف اسے غم کا دن، ماتم کا دن، تعزیہ داری کا دن بنا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی تاریخی واقعہ، حادثہ، کوئی جانکاہ سانحہ اسلامی تاریخ میں رونما ہی نہیں ہوا ہے۔ اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو پورے طور پر غم اور ماتم کا بنا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم اور آپ جانتے ہیں، لیسا منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا طریقہ الگ ہے، ہمارا طریقہ الگ ہے۔ جو کیا کرے؟ جو اپنے گریبان کو چاک کرے، اپنے سینے کو پیٹے اور جاہلیت کی وائے وائے پکارے۔ یہ غم کرنا، یہ ماتم کرنا، یہ تعزیہ داری کا جو طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہم سے اور ہماری سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اور ایک بات اور آپ اچھی طرح سے جان لیں، تعزیہ جو ہے نا، تعزیہ غم کا اظہار جس کو ہم سوگ کہتے ہیں، عربی زبان میں احداد کہا جاتا ہے۔ سوگ کا جو اسلامی تصور ہے، جانتے ہیں نا، مردوں کے لیے سوگ ہے ہی نہیں۔ اسلام میں سوگ مردوں کے لیے ہے ہی نہیں، 1 منٹ بھی نہیں، 1 گھنٹہ بھی نہیں، کوئی سوگ نہیں ہے۔ مردوں کو سوگ نہیں منانا ہے۔ سوگ کا تعلق کس سے ہے؟ صرف اور صرف عورتوں سے ہے، کیونکہ عورتیں بے صبراپن ہیں، ان کے مزاج کی، طبیعت کی نوعیت الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو، آخرت پر ایمان رکھتی ہو، حلال نہیں ہے جو کسی کی موت پر غم کا اظہار کرے، سوگ منائے 3 دن سے زیادہ۔ یعنی اگر کسی قریبی کی موت ہو جائے تو اس قریبی کی موت پر کوئی عورت غم منا سکتی ہے صرف اور صرف 3 دن۔ ہاں اگر اس کے شوہر کی وفات ہو جائے تو پھر وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی، اور پھر اس کے بعد اس کے مسائل، نکاح اور دیگر مسائل اس کے لیے درست ہو جائیں گے۔ یہ حدیث میں بتلاتی ہے کہ اس کا جو معاملہ ہے نا میرے بھائیوں، اس کا معاملہ شہادت کے 3 دن کے بعد ختم ہو گیا، اور عورتوں سے متعلق تھا، ختم ہو گیا۔ آج 14 صدیاں گزر رہی ہیں، 1400 سال سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، یہ غم اور ماتم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ نبی کی سنت سے کیا تعلق؟ خود آل بیت رسول سے کیا تعلق؟ کیا حضرت علی بن ابی طالب نے، کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے، کیا حسن اور حسین نے رضی اللہ عنہم اجمعین، کیا ان صحابہ کرام نے کبھی غم منایا، کبھی ماتم کیا، کبھی تعزیہ کیا؟ اور اس سے قطع نظر کہ اس کے اندر آج صرف اور صرف غم اور ماتم کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اور یہ باتیں آپ بھائیوں کو میں محض آگاہ کرنے کے لیے، آپ تک یہ معلومات اور یاد دہانی کے لیے یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اسلامی تعلیمات کی حقیقتوں سے واقف رہیں، کبھی بھٹک نہ جائیں بھیڑ بھاڑ میں اور جمہوریت میں، یعنی بہت بڑی تعداد میں دیکھا دیکھی میں ہم کہیں ان منکرات میں نہ پڑ جائیں۔ ہمیں اس بات اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا، کبھی بھی ماتم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا، سوائے اتنی بات کے جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ لیکن اب اس ماتم کے اندر باقاعدہ وہ چیزیں بھی شامل ہو گئی ہیں جو بہت ساری منکرات کی آماج گاہ بن گئی ہیں۔ ان تعزیوں کے اندر باقاعدہ تعزیت کے نام پر وہ جو تعزیے کا ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے اور اس کا سجدہ ہوتا ہے، اسے رکھ کر کے اس کے ارد گرد طواف کیا جاتا ہے، اس سے مدد مانگی جاتی ہے، اس سے فریاد کی جاتی ہے، اس سے اپنی مشکلات کا، مصائب کا تذکرہ کر کے سوال کیا جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، باقاعدہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، اور یاد رکھو بری ہیں یہ صحابہ ان گمراہیوں سے، باقاعدہ مصنوعی قبر بنا کر کے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی باقاعدہ اس کو پوجا جاتا ہے، اس کا سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ معاملہ صرف منکر نہیں رہ گیا کہ کوئی عام منکر ہے، گناہ کا کام ہے، نہیں،
اس کا تعلق شرک سے ہے، اس کا تعلق بدعقیدگی سے ہے، اس لیے خبردار۔ اور اسے دیکھنا، اس میں شریک ہونا، اس کا تماشا کرنا یا اس کو پروموٹ کرنا، اس کو ادھر ادھر پھیلانا، اہل حدیثوں اور سنت کے ماننے والوں ہرگز ہمارا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، بعض لوگ نادانی میں، اپنی جہالت میں، دیکھا دیکھی میں یہ کام بھی کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، جو سنت کے بار بار میرے بھائیوں رٹ لگاتے ہیں، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شیخ جن کو لوگ اعلی حضرت کہتے ہیں نا، اعلی حضرت، انہوں نے بڑی صراحت کے ساتھ اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، تعزیے کا سجدہ کرنا اور اس کا طواف کرنا یا اس سے مدد مانگنا تو دور کی بات ہے، اس کو دیکھنا بھی حرام ہے، اس کو دیکھنا بھی حرام ہے، اس کی مجلس میں شرکت کرنا بھی حرام ہے، بڑی صراحت کے ساتھ احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے۔ اس لیے سنت کے دعوے داروں کو چاہیے کہ اپنا قدم چیک کر لے، اپنا جائزہ لے لے کہ وہ کہاں تک سنت کی راہ پر چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ آخری بات جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ 10 دن عاشورہ کے 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک یہ جو دن گزرتے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر جو اسٹیج سجتے ہیں، ان روافض کی طرف سے اور بعض اہل سنت کہلانے والوں کی طرف سے ان مجلسوں میں جو باتیں ہوتی ہیں، جہاں آل بیت رسول کی منقبت بیان کی جاتی ہے، اس میں کتنی سچائیاں ہوتی ہیں، کتنی بے سروپا باتیں ہوتی ہیں، کتنی مستند کتنی غیر مستند باتیں ہوتی ہیں، اس سے قطع نظر اسی کے ساتھ ساتھ شعوری طور پر غیر شعوری طور پر اس 61 کے واقعے میں، 61 ہجری کے واقعے میں شہادت حسین کا تذکرہ کرنے کے ضمن میں حضرت ابوبکر صدیق پر لعنت برسائی جاتی ہے۔ ابوبکر صدیق پر لعنت، عمر بن خطاب پر لعنت، اما عائشہ پر لعنت، حضرت حفصہ بنت عمر پر لعنت اور دیگر چند صحابہ کو چھوڑ کر سارے صحابہ کرام کو کافر قرار دیا جاتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر واقعہ تو 61 ہجری کا ہے، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال پہلے وفات پا گئے، اور میرے بھائیوں 2.5 سال کے بعد ابوبکر صدیق وفات پا گئے، اور ان کے 10 سال کے بعد عمر بن خطاب وفات پا گئے، شہید ہو گئے، ان کے 12.5 سال کے بعد حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ 30 سال 25 سال 40 سال پہلے شہید ہونے والے، دنیا سے چلے جانے والوں کا نام کس بنیاد پر ان 10 دنوں میں لیا جاتا ہے؟ ان کا کیا قصور ہے جب 61 سے پہلے یہ وفات پا چکے ہیں، اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عظیم مقام عطا فرمایا ہے؟ تو لعنت کس بات کی؟ کیا حضرت حسین کی شہادت میں ابوبکر صدیق کا بھی معاملہ ہے؟ کیا عمر بن خطاب کا کوئی دخل ہے؟ کیا عثمان غنی کا کوئی دخل ہے؟ کیا اما عائشہ حفصہ کا کوئی دخل ہے؟ میرے بھائیوں، کس بنیاد پر ان کو گالیاں دی جاتی ہیں؟ یہ سراسر رفض ہے، رافضیت کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ صحابہ سے دشمنی ان کا شیوا ہے۔ میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا معاملہ، ان کی شہادت کا معاملہ یقیناً بڑا درد انگیز ہے اور مظلومانہ شہید کیے گئے، لیکن یاد رکھیں، اور یہ جملہ آخری میں کہہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں، یاد رکھیں اس سلسلے میں تاریخی حقائق کو، تاریخ کی جو مستند روایتیں ہیں اسے نظر انداز کر کے جھوٹے راویوں کی بنیاد پر، دجال اور کذاب راویوں کی روایتوں پر اعتماد کرتے ہوئے، حدیثیں اور تاریخی واقعات گھڑنے والے راویوں پر اعتماد کرتے ہوئے، جن کی فہرست لمبی ہے، چند کا نام بھی میں لوں گا آپ کے سامنے، ان بے سروپا روایتوں کی بنیاد پر یہ سارا کا سارا ٹھیکرا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید کے سر ڈال دیا گیا کہ یزید قاتل ہے، یزید نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، نواز رسول کو قتل کیا، یا قتل کروایا، یا قتل سے خوش ہوا، یا قتل کرنے والوں کو داد و دہش سے، تحفے تحائف سے نوازا، ان کی پذیرائی کی، آل بیت رسول کی خواتین کو ہتھکڑی لگا کر کے مدینہ واپس کیا، انہیں ذلیل و رسوا کیا۔ یہ ساری باتیں اس کا تعلق اس واقعے سے ہے، ورنہ اور بہت ساری باتیں
کہ یزید جو ہے وہ زانی تھا، ماں سے، بہن سے، بیٹی سے، محرمات سے زنا کرتا تھا، استغفر اللہ، نمازیں نہیں پڑھتا تھا اور زناکاری بدکاری مدینہ میں عام کر دی تھی وغیرہ. یہ ساری چیزیں بھی جوڑی گئی ہیں. میں بہت ذمہ داری کے ساتھ اہل سنت کے لوگوں اچھی طرح ذہن میں رکھنا، کبھی لمبی چوڑی باتوں سے، تقریروں سے اور لچھے دار جلسوں سے متاثر ہو کر کے اس سلسلے میں بدگمانی کا شکار نہیں ہونا. یہ سارا معاملہ حضرت یزید کا نہیں ہے، بلکہ یزید یقیناً خلیفہ تھے، یعنی بادشاہ تھے اس وقت، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن معاملہ جس طرح سے ان کے سر جوڑا جا رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ناحق کسی کی حمایت کی بات ہو رہی ہے اور کسی کا حق مارا جا رہا ہے. سچائی ہے یہ، تاریخ کو سند کے ساتھ پرکھا جائے گا. اس پوری تاریخ کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آئے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داخل ہوئے حدود میں اور عراق کے حاکم نہ بن جائیں، عراق کے لیے بیعت نہ کر لیں، اس سے روکنے کے لیے صرف اور صرف عبید اللہ بن زیاد جو عراق کا گورنر تھا، والی تھا، حضرت یزید نے ان کو کہا تھا کہ انہیں منصب تک نہ آنے دینا، صرف اور صرف اس لیے بھیجا تھا. لیکن اس ظالم نے، عبید اللہ بن زیاد نے وہ سارا کام کیا اور اس کے ذریعے سے سارا کام ہوا. یاد رکھیں، نہ حضرت یزید نے قتل کیا، نہ قتل کرنے کا حکم دیا، نہ قتل کرنے والوں کی کوئی پذیرائی کی. ان تمام تاریخی باتوں کو جو آپ سنتے ہیں لچھے دار تقریروں میں یا اقتباسات آپ دیکھتے ہیں یہاں وہاں لکھا ہوا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارموں پر، ان سب کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ان روایتوں میں یہ جھوٹے دجال اور بنو امیہ سے نفرت کرنے والے، آل بیت رسول سے محبت کا حوالہ دینے والے، کذاب جھوٹی روایتیں گڑھنے والوں کا یہ سارا کام ہے. جس میں نام کس کا ہے؟ جس کا نام ہے واقدی کا. ایک نام واقدی کا ہے غیر معتبر، ایک ہے کلبی کا غیر معتبر، ایک نام ہے ابو مخنف لوط کا غیر معتبر، ایک چوتھا نام ہے زکریا محمد بن زکریا غلابی کا غیر معتبر. ایسے بہت سارے نام ہیں، بہت سارے نام. یہ چند نام یاد رکھیں، انہی لوگوں سے یہ ساری روایتیں آئی ہوئی ہیں جن میں پورے طور پر آل بنو امیہ کو مجرم ٹھہرایا گیا. یاد رکھیں، اس سلسلے میں علامہ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محققین نے بڑی صراحت سے بات کہی ہے، اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کسی بھی مستند روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز رسول کے قتل میں یزید کا ہاتھ ہو، اس نے حکم دیا ہو یا کسی بھی طریقے سے اس کے اندر اس کا دخل ہو، کسی بھی مستند روایت سے ثابت نہیں ہوتا. اور ایسے ہی وہ ساری باتیں جو بیان کی جاتی ہیں. اب یہ مسئلہ بھی اخیر میں سن لیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں. آخری بات یہ ہے کہ یزید کا مسئلہ ہر طرح سے افراط سے بھی پاک ہونا چاہیے، تفریط سے بھی پاک ہونا چاہیے. بعض لوگ یزید کو اللہ کا سب سے بڑا ولی کہتے ہیں، بلکہ بعض لوگ انہیں فرشتوں کی فہرست میں شامل کرتے ہیں، فرشتہ تھا. اور بعض لوگ اسے دجال اور ابلیس کہتے ہیں. دونوں غلطی پر ہیں. نہ یزید ابن معاویہ، عمومی فضیلت آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تابعین کے لیے دوسرے نمبر پر فضیلت ہے، صحابہ کرام کے بعد اس میں شامل ہے. وہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سب سے پہلے جو سمندری بیڑا تیار ہوگا اور قسطنطنیہ سے جو سب سے پہلے جنگ کرے گا ان کی بخشش ہو چکی ہے اور وہ جنتی ہو چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دوسری بشارت میں کہ قیصر کی حکومت سے جو مقابلہ سب سے پہلے کرے گا ان کی بخشش ہو چکی ہے. اس کے کمانڈر یزید تھے. اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ دو واقعات جو پیش آئے نا، بحری بیڑا، یہ حضرت عثمان غنی کے دور کی بات ہے، سن غالباً 27-28 کی بات ہے ہجری کی. اور ایسے ہی جو دوسرا جو مسئلہ تھا سن 53 ہجری کا، جس میں یزید کی قیادت میں قسطنطنیہ سے جنگ کی گئی تھی، اس کے کمانڈر تھے اور اس فوج کے اندر صحابہ کرام کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد موجود تھی، جس میں سر دست حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. خلاصہ کلام یہ ہے
میرے بھائیوں میرے بزرگوں کہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ صحیح مستند روایتوں کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ وضع کرنے والے، گھڑنے والے، جھوٹی باتیں بیان کرنے والے ایسے راویوں کی روایتیں ہیں۔ یہ ہے اس گفتگو کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ جو میں آپ کے سامنے بہت سرسری طور پر عرض کرنا چاہتا تھا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور انصاف کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ سچائیوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ بھی جس طرح سے بھی اللہ کی کتاب پر، نبی کی سنت پر، صحابہ کرام پر، اسلامی تاریخ پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ورنہ اسلام کو، مسلمانوں کو ان کے شر سے، ان کے فساد سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، اور ان کی مصیبتوں سے، ان کے شر و فساد سے اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یاد رہے روز اول سے جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے، جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت کا نام لے کر کے محبت کا دعویٰ اور اس کے بالمقابل صحابہ کرام کی توہین و تنقیص، تب سے ساری مصیبتیں امت کے اندر عام ہو گئی ہیں۔ یاد رکھیں، یہ سب سے پہلے ماتم کو باقاعدہ ایک ملک کے پیمانے پر، شاہی پیمانے پر جس نے سب سے پہلے شروع کیا، اس کی بھی تاریخ ہے 352 ہجری میں سب سے پہلے 352 ہجری میں سب سے پہلے احمد بن بوئے دیلمی رافضی اس حاکم نے سب سے پہلے آرڈر دیا، حکم دیا کہ پورا شہر باہر نکلے، مصر میں پورا شہر باہر نکلے، اور باہر نکل کر کے سارے مردوں عورتوں کے لیے کالے کپڑے کا انتظام کروایا گیا۔ عورتوں کو حکم ہوا کہ سر کھول کر کے، بالوں کو کھول کر کے روڈ پر آئیں، مردوں کو حکم ہوا کالے کپڑے پہن کر کے آئیں، اور اس کے بعد وہ سارا کام جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا میری سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا راستہ الگ ہے اور اس کا راستہ الگ ہے، وہ سارا کام تعزیت کا، ماتم کا، سوگ کا اور بین کا کیا گیا سب سے پہلے 352 ہجری میں۔ میرے بھائیوں، اسلام اس کے بہت پہلے مکمل ہو چکا، اور دنیا کی کوئی طاقت اپنی بھیڑ بھاڑ سے اور اپنی جھوٹی سچی باتوں سے ان حقیقتوں کو نہیں مٹا سکتی۔ سچائیاں علم کی روشنی میں آج دنیا کے سامنے آ رہی ہیں، اور لوگ علم کی روشنی میں حقیقتوں سے واقف ہو رہے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو سنت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بالمقابل رفضیت، اس کے بالمقابل خارجیت، اس کے بالمقابل صوفیت، اس کے بالمقابل سارے انحرافات جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے پیشین گوئی فرمائی تھی، اللہ تعالی ہم امت کے لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام بدعات سے، ان تمام اہوا سے، ان تمام خرافات سے اور ان کے شر سے اللہ تعالی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں ہم متاثر نہ ہو جائیں کہ ہم جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے کہیں رافضیت کا دامن تھام لیں، کہیں اس کے لیے ہاتھ بلند کرنا شروع کر دیں، کہیں سپورٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے لانا شروع کر دیں۔ کوئی کہے یہودیت کے مقابلے میں رافضیت ہے، کوئی کہے کفر کے مقابلے میں رافضیت ہے۔ غلط ہے یہ عقیدہ، دونوں کفری عقیدے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ کس بنیاد پر تفریق ہے؟ کفر اور کفر میں تفریق کیسے کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو جوانوں کو خاص طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔